قدم قدم عبادت میں شمار فرمائے۔ پروردگار مظلوم کربلا کے صدقے جتنے مومنین بھی نیک شرعی حوائجات رکھتے ہیں، بارہا مظلوم کربلا کے صدقے ان کی حوائج شریعہ اپنی بارگاہ میں منظور و قبول فرما۔ پروردگار اس ذکر کے آغاز میں مومنین کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے لیے دعا کی جائے۔ یقیناً ہر انسان چاہتا ہے کہ اللہ پاک اسے اپنی نعمتوں سے نوازے، اسے اچھی صحت دے، اسے حلال رزق عطا کرے۔ میرے اللہ، جو جو مومن بھی دل میں نیک حسرت رکھتے ہیں اس مظلوم کربلا کے ذکر کے صدقے ان کی دعائیں اپنی بارگاہ میں منظور و قبول فرما۔ پروردگار برادر شہزاد بشیر کی بیٹی بیمار ہے، پروردگار انہیں شفائے کاملہ واجل عنایت فرما۔ عزیز دانیال حسن، پروردگار ان کی نظر کا مسئلہ ہے، پروردگار ان کو بینائی واپس عنایت فرما۔ پروردگار بہن کے اہل بیت علیہ السلام برادر ہاشم علی کی والدہ بیمار ہیں، پروردگار امام سجاد علیہ السلام کے صدقے ان جملہ بیماروں کو شفائے کاملہ واجل عنایت فرما۔ ہمارے ہمسائے علی عباس جن کی خواہش ہوتی ہے کہ ہر مجلس میں مومنین ان کے لیے دعا کریں، دعائے خالق کائنات انہیں اور عزیز غیور عباس کو صحت کاملہ واجل عنایت فرمائے۔ اور بھی جتنے مومنین بیمار ہیں، آپ سب کے جتنے مومنین بیمار ہیں، میرے اللہ سب کو اس ذکر کے صدقے صحت سلامتی اور طول عمر عنایت فرما۔ جو بے اولاد ہے پروردگار نیک صالح اولاد نرینہ عنایت فرما۔ برادر صداقت عباس کو نیک صالح اولاد نرینہ عنایت فرما۔ جملہ عزادار یہاں بھی عزاداری کر رہے پروردگار ان کی حفاظت فرما۔ مظلوم کربلا کے مقصد کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ حج و زیارات کی سعادت نصیب فرما۔ پروردگار امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، دشمن اہل بیت پر لعنت۔ یوسف سیدہ امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کے لیے صلوات۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و حبیب نفوسنا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ رحمت اللہ علی اصحابہم وشیعتہم وموالیہم اجمعین، ولعنت اللہ علی اعدائہم ومقصر فضائلہم ومنکر ولایتہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین اللہم زدنا فی محبت الحسین اللہم احشرنا فی زمرت شیعت الحسین صلوات نعرہ تکبیر اللہ کا نام یقیناً بلند ہے مل کے بلند آواز سے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اپنے نبی سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے مل کے بلند آواز سے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری مل کے بلند آواز سے نعرہ حیدری آواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے لاکھوں درود و سلام اللہ کے اس کریم امام حسین ابن علی پر کہ جو اتنا قریب ہے کہ اپنے سے محبت کرنے والوں کو بڑا عظیم اجر عطا فرماتا ہے اتنا کریم امام ہے کہ اگر کوفہ کے دربار میں کوئی مسلم نام کا شخص ہو اور دشمن کا دربار ہو اور دشمن کے دربار میں کوئی کمینہ یہ کہے کہ اے مسلم ہمارے امیر کو تو سلام کر اس وقت چاہے زنجیروں میں جکڑا ہوا کیوں نہ ہو سر اٹھا کر کہتا ہے کہ میرا امیر صرف حسین ہے تو کتنا اجر ملتا ہے اس مسلم کو کہ جو دشمن کے دربار میں کھڑے ہو کر ہاتھوں میں زنجیریں تھیں پیروں میں بیڑیاں تھیں دشمن کے سامنے سینہ تان کر کہہ رہا تھا میرا امیر ہے تو صرف امیر حسین ہے تو مظلوم کربلا نے کتنا عظیم اجر فرمایا کہ اے میرا مسلم اب دنیا جب تک باقی رہے گی تو امیر مسلم ہوگا میں غریب حسین ہوں گا تو عزاداروں جو بھی مظلوم کربلا سے محبت کرتا ہے اسے بڑی عظیم جزا عطا فرماتے ہیں ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات پہ جس کے چاند جیسے چہرے کو دیکھ کر مصر کی عورتیں اپنی انگلیوں کو کاٹیں اسے یوسف کہتے ہیں توجہ جس کے چاند جیسے چہرے کو دیکھ کر مصر کی عورتیں اپنی انگلیاں کاٹیں اسے یوسف کہتے ہیں لیکن جس کی انگلیوں کو دیکھ کر چاند کٹ جائے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں میرا دل کرتا ہے کہ آج اپنے نبی کی شان کو بیان کیا جائے کیونکہ نبی کی بھی بڑی عظمت ہے ہم نبی کا ذکر کم کرتے ہیں اور علی کا ذکر زیادہ کرتے ہیں اور دشمن بھی پھر کہتا ہے کہ اے شیعہ تم ہر وقت علی علی کرتے رہتے ہو تمہیں تو نبی نبی کرنا ہی نہیں آتا بہت بڑے خطیب ہیں علامہ اظہر حسن ذیلی صاحب ان سے کسی نے کہا تھا کہ تم شیعہ بھی عجیب ہو ہر وقت علی علی کرتے رہتے ہو تمہیں تو نبی نبی کرنا ہی نہیں آتا تو مسکرا کر انہیں کہتے ہیں کہ ہم علی علی اس لیے ہر وقت کرتے رہتے ہیں کہ ہمیں نبی نبی کرنے کی تمیز آ جائے صلوات محمد و آل محمد کون ہے میرا نبی جو سید الابرار ہے جو احمد مختار ہے
جو حبیب ستار ہے، جو محبوب غفار ہے، جو وارث زمزم ہے، جو قبلہ دو عالم ہے، جو محبوب دو عالم ہے، جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جو وجہ تخلیق شش جہات ہے۔ کون میرا نبی جو نور اول ہے، جو حسن اول ہے، جو خلق اول ہے، جو عشق اول ہے، جو جد الحسن والحسین ہے، جو سردار ملائکہ ہے، جو قرآن کی نظر میں کہیں یاسین ہے، کہیں پر طٰہٰ ہے، کہیں پر مزمل ہے، کہیں پر مدثر ہے، کہیں پر داعیاً الی اللہ ہے، کہیں پر سراج منیر ہے، کہیں پر بشیر ہے، کہیں پر نذیر ہے، کہیں پر ثقلین ہے، کہیں پر جد الحسن والحسین ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہم نبی کی شان کو جب کم بیان کرتے ہیں نا تو کچھ لوگوں کو پھر بات کرنے کا موقع مل جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو شیعہ ہے یہ علی کو نبی سے بڑھا دیتے ہیں۔ توجہ فرمانا میرے جوانوں، بزرگ تو جانتے ہیں۔ پھر لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ شیعہ علی کو نبی سے بڑھا دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ان کا یہ اعتراض ٹھیک بنتا ہے۔ توجہ فرمانا، اگلے جملے میں آپ کو جواب ملے گا کہ ان کا یہ اعتراض کیوں ٹھیک بنتا ہے۔ ان کا اعتراض اس لیے ٹھیک بنتا ہے کہ یہ شیعہ علی کو نبی سے بڑھا دیتے ہیں کیونکہ وہ نبی کو اپنی مسجدوں میں یہ سن کر آتے ہیں کہ نبی 40 سال کے بعد نبی بنا۔ جب ادھر آ کر علی کو سنتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں کہ علی 3 دن کے تھے جب علی نے قرآن پڑھا۔ وہ جب باہر نکلتے ہیں تو کہتے ہیں یہ تو علی کو نبی سے بڑھا دیتے ہیں۔ تو میں ان سے کہتا ہوں جب تم علی کو ہم سے سنتے ہو تو پھر نبی کو بھی ہم سے سنو، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ علی کو بڑھا نہیں دیتے بلکہ علی کی وہی شان بیان کرتے ہیں جو نبی کہتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ یہ علی کو نبی سے بڑھا دیتے ہیں۔ اگر ان کا کوئی بچہ سکول میں جائے، سکول میں تو ہر مذہب کے لڑکے آتے ہیں، وہاں پر کوئی عیسائی بچہ بھی آ جائے اور ان سے سوال کرے کہ تمہارے نبی سے ہمارا نبی عیسائی افضل ہے، تو وہ کہے گا کیسے؟ تو جواب میں کہے گا تمہارے مولوی کہتے ہیں کہ تمہارا نبی 40 سال کے بعد نبی بنا ہے، جبکہ تمہاری کتاب یہ کہتی ہے کہ ہمارا عیسیٰ جب ماں کی گود میں تھا تو نبوت کی گواہی دیتا تھا۔ سوال کو سمجھا ہے؟ تو ان کا بچہ سر جھکا کر گھر میں آ جائے گا، پریشانی کی حالت میں چھپ جائے گا کہ آج عیسائیوں کا بچہ مجھ سے جیت گیا ہے، کہ وہ کہتا ہے عیسائیوں کا نبی عیسائی افضل ہے ہمارے نبی سے، لیکن لایا کر اپنے بچوں کو ان مجلسوں میں وہ ڈنکے کی چوٹ پر اپنے مذہب کا دفاع کرے گا اور کہے گا خبردار، ہمارے نبی سے اپنے نبی کو افضل مت کہنا، ہمارا نبی تب بھی نبی تھا جب آمنہ کی گود میں تھا، ہمارا نبی تب بھی نبی تھا جب عبداللہ کے صلب میں تھا، ہمارا نبی تب بھی نبی تھا جب عبد المطلب کے صلب میں تھا، ہمارا نبی تب بھی نبی تھا جب ہاشم کے صلب میں تھا، ہمارا نبی تب بھی نبی تھا جب ابراہیم و اسماعیل کے صلب میں تھا، ہمارا نبی تب بھی نبی تھا جب نوح کے صلب میں تھا، ہمارا نبی تب بھی نبی تھا جب آدم کے صلب میں تھا۔ ڈنکے کی چوٹ پر کہے گا ہمارا نبی تب بھی نبی تھا جب نوح کی کشتی پار لگ رہی تھی، ہمارا نبی تب بھی نبی تھا جب آدم کی توبہ قبول ہو رہی تھی۔ ہمارا بچہ کہے گا کہ ہمارا نبی تب بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان خمیر ہو رہا تھا۔
صلوات بر محمد و آل محمد۔ اللهم صل علی محمد و آل محمد۔ تو لایا کر اپنے بچوں کو اس مجلس میں، اس مجلس سے وہ سیکھ کر جائے گا کہ کس کا کتنا مقام ہے، افضل کون ہے، مفضول کون ہے، صحابہ کسے کہتے ہیں، اہل بیت کسے کہتے ہیں۔ میرے عزیزان و سامعین گرامی قدر، اعلان کرنا اور بات ہوتی ہے، اللہ کا عہدہ ملنا اور بات ہوتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ 40 سال بعد اعلان کرے، لیکن نبی اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی پیدا ہی نہیں ہوا تھا۔ یہ باتیں ہمارے بچوں کو پتہ ہونی چاہیے، اور یہ باتیں وہ تب ہی ان کو پتہ لگے گی جب وہ مجلس حسین میں آئیں گے، کیونکہ یہ مجلس حسین ہی وہ چیز ہے کہ ذکر اس میں اللہ کی توحید کا ہوتا ہے، ذکر اس میں آدم کا ہوتا ہے، ذکر اس میں نوح کا ہوتا ہے۔ کیوں کہ امام حسین آدم کے بھی وارث ہیں، امام حسین ابراہیم کے بھی وارث ہیں، امام حسین اسماعیل کے بھی وارث ہیں، موسیٰ و عیسیٰ کے بھی وارث ہیں۔ زیارت وارثہ میں آپ نہیں پڑھتے السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکہ یا وارث آدم نوح اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ۔ تو حسین آدم کے بھی وارث، حسین نوح کے بھی وارث، حسین ابراہیم کے بھی وارث، حسین محمد مصطفیٰ کے بھی وارث۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اس مجلس میں آئیں گے ہمارے بچے، آپ بزرگ تو جانتے ہیں کہ اس مجلس میں آئیں گے تو انہیں پتہ چلے گا جب اہل بیت پر درود نہ پڑھے تو ہماری تب تک نماز ہی قبول نہیں ہوتی۔ گھر بیٹھیں گے تو انہیں نہیں پتہ چلے گا کہ وہ درود کس پر پڑھنا ہے، کب پڑھنا ہے، تب ہماری نماز قبول ہوگی۔ ادھر آئے گا تب اسے پتہ چلے گا کہ ہماری نماز تب تک قبول نہیں ہوتی جب تک اہل بیت پر درود نہ پڑھا جائے۔ صحابیوں کا مجمع تھا، اللہ کی وحی آئی، اے میرا حبیب ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، میرا حبیب اللہ بھی، اللہ کے ملائکہ بھی آپ پر، آپ کی اولاد پر درود پڑھتے ہیں۔ سنا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا، میرا حبیب ان کو کہہ دے کہ تم بھی پڑھا کرو۔ توجہ فرمائی، میرا حبیب ان کو کہہ دے کہ اللہ اور ملائکہ نبی پر اور اس کی اولاد پر درود پڑھتے ہیں۔ ان کو کہہ دے، کن کو کہہ دے؟ جو سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی کے سامنے کون بیٹھے ہوئے تھے؟ مسلمان بیٹھے ہوئے تھے۔ اس وقت جو بھی مسلمان تھا وہ صحابی تھا۔ فرمایا اپنے صحابیوں کو کہہ دے کہ تم بھی درود پڑھا کرو نبی پر، نبی کی اولاد پر۔ تو پتہ چل گیا جن کو حکم دیا جاتا ہے درود پڑھنے کا وہ صحابی ہوتے ہیں، جن پر پڑھنے کا حکم دیا جاتا ہے وہ اہل بیت ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی بات۔ حکم دیا جا رہا ہے مسلمانوں کو، جن پر حکم دیا جا رہا ہے کہ ان پر پڑھو، انہیں اہل بیت کہتے ہیں۔ اگر ان پر درود نہ پڑھا جائے تشہد کی حالت میں نماز قبول ہی نہیں ہوتی۔ پھر فرمایا نبی نے انی تارکن فیکم الثقلین، فرمایا اے مسلمانوں، اے میرے پیارے صحابہ، میں جا رہا ہوں، تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ انی تارکن فیکم الثقلین، میں جا رہا ہوں، چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ کیا چیز؟ ثقلین۔ ثقلین کیا ہے؟ قرآن اور اپنی اطرت، ان دونوں کو تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ گمراہ نہ ہو جانا، ان کا دامن تھام لینا ورنہ تم گمراہ ہو جائیں گے۔ تو نبی بتانا چاہتے ہیں کہ جن کا دامن چھوڑ دے وہ گمراہ ہو جاتا ہے، تو جن کی گمراہی کا خطرہ ہو اسے صحابی کہتے ہیں، جو نجات کا باعث بنے اسے اہل بیت کہتے ہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔
تو محمد مصطفیٰ کی شان، محمد مصطفیٰ کا علم، ہماری تو وہ طاقت ہی نہیں ہے کہ ہم رسول خدا کی مقام بیان کریں، رسول خدا کی شان بیان کریں۔ کتنا خوبصورت ارشاد فرمایا، انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اگر آپ توجہ میں بیٹھے ہیں تو جملہ آپ کے ذہنوں کی سماعتوں کی نظر کرنے لگا ہوں۔ نبی کی شان اس سے بڑھ کر ہو نہیں سکتی کہ جس کا علی جیسا شاگرد ہو، جسے علی اپنا استاد کہے، اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ تو جو علی کا استاد ہو اسے نبی کہتے ہیں۔ ہم سے آ کر سنو نبی کی شان، اپنی مسجدوں سے نبی کی شان سن کر یہ مت کہا کرو کہ یہ علی کی شان کو بڑھا دیتے ہیں، بلکہ ہمارے پاس آ کر علی کی شان ادھر سے سنتے ہو تو پھر نبی کی شان بھی ہم سے آ کر سنا کرو۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہ نے ہمیں بھی زندگی دی ہے، اللہ نے اہل بیت کو بھی زندگی دی تھی۔ اگر آپ کا دل چاہے تو قرآن کی روشنی میں اپنی زندگی بھی آپ کے سامنے بیان کروں اور نبی کی زندگی بھی آپ کے سامنے بیان کروں۔ وقت میرا مختصر ہے، بالکل قبلہ صاحب آئیں گے انشاءاللہ آپ کی ضبطوں کو تمام کر دوں گا، لیکن جب تک نہیں آتے اپنے نبی کی زندگی بھی، ہم اپنی گنہگار زندگی بھی قرآن کی روشنی میں اگر آپ کا دل چاہے تو آپ کو سناتا ہوں۔ اگر دل چاہ رہا ہے تو ایک بلند صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ سورہ حدید آیت نمبر 20 میں اللہ کی ذات ارشاد فرماتی ہے، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینۃ و تفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ جان لو تمہاری یہ جو زندگی ہے، اب یہ ہماری زندگی کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اللہ فرماتا ہے تم جان لو یہ جو تمہاری زندگی ہے یہ صرف لہو و لعب ہے، صرف کھیل تماشا ہے۔ جب تم بچے تھے تو تم کھیل کود میں مصروف ہوتے تھے، جب تم تھوڑے سے بڑے ہوئے وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، تم نے ایک دوسرے پر فخر کرنا شروع کر دیا، فلاں کے پاس ویسا موبائل میرے پاس بھی ویسا موبائل، فلاں کے پاس ویسی گاڑی میرے پاس بھی ویسی گاڑی، فلاں کی اتنی زمین میرے پاس بھی اتنی زمین۔ تمہاری یہ زندگی جب بچے تھے کھیل کود تھا، لہو و لعب تھا، تماشا تھا، جب تھوڑے سے بڑے ہوئے تو ایک دوسرے پر فخر کرنے لگے، پھر فرمایا وزینتون، پھر زینت کرنے لگے، کبھی کاٹن کے کپڑے پہننے لگے کہ میں فلانے سے اچھا لگوں، میری زینت فلانے سے بڑھ کر لگے۔ فرمایا وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، ایک دوسرے پر فخر کرتے رہے، پھر فرمایا وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، جب بچپن سے بھی گزر گئے، جب جوانی سے بھی گزر گئے تو پھر تمہیں صرف یہی فکر رہی کہ والاموال والاولاد، اپنی اولاد کے بارے میں اور مال کے بارے میں فکر کرو، اس کے علاوہ تمہاری زندگی میں کچھ نہیں ہے۔ کھیل کود، ایک دوسرے پر فخر کرنا، مال کمانا اور اپنی اولاد کے بارے میں منصوبہ بندیاں کرنا، اس کے علاوہ تمہاری دنیاوی زندگی میں کچھ نہیں ہے۔ آپ کی خاموشی پر میں قربان جاؤں، قرآن فرماتا ہے اس کے علاوہ تمہاری زندگی میں کچھ نہیں ہے۔ اے میرا حبیب، اب تیری زندگی کے بارے میں جو قرآن فرماتا ہے سورہ انعام آیت نمبر 162، قل، اے میرا حبیب ان کو بتا دے، اے میرا حبیب ان کو بتا دے۔ توجہ فرمانا، اللہ فرما رہا ہے اے میرا حبیب تو ان کو بتا دے۔ کیا اللہ ڈائریکٹ ہمیں نہیں بتا سکتا؟ کچھ تو بولیے، کیا اللہ ڈائریکٹ ہمیں نہیں بتا سکتا؟ بتا سکتا ہے، لیکن جب بھی اللہ نے کچھ بتایا فرمایا اے میرا حبیب تو ان کو بتا۔ کیا اللہ قدرت نہیں رکھتا کہ ڈائریکٹ ہم سے کوئی بات کرنا چاہے تو کر سکتا ہے؟ تو جو قادر ہو کر پھر بھی
محمد مصطفیٰ کا سہارا لے کر ہم تک بات پہنچاتا ہے. ہم جو محتاج ہو کر اللہ تک رابطہ کرنے کے لیے ان کا وسیلہ بناتے ہیں تو لوگوں کو انکار کیوں ہوتا ہے؟ وہ اللہ جو محتاج نہیں ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اپنا پیغام پہنچاتے ہوئے محمد کو وسیلہ بناتا ہے. ہم محتاج ہو کر اگر محمد کا وسیلہ بنائیں تو فرما رہا ہے قل انا صلاتی و نسکی. میرا حبیب تو ان کو بتا دے تیری جو نمازیں ہیں وہ اللہ کے لیے ہے، و نسکی تیری جو قربانی ہے وہ اللہ کے لیے، وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. میرا حبیب تیری نمازیں اللہ کے لیے، تیری قربانی اللہ کے لیے، تیری زندگی اللہ کے لیے، تیری موت اللہ کے لیے. ہماری جب زندگی تھی کھیل کود، ایک دوسرے پر فخر کرنا، مال اولاد کے بارے میں فکر کرنا، وہاں اللہ نہیں تھا. یہاں فرمایا میرا حبیب تیری نمازیں بھی اللہ کے لیے، تیری قربانی بھی اللہ کے لیے، تیری زندگی بھی اللہ کے لیے، تیری موت بھی اللہ کے لیے. تو پتہ چلا نبی بولے تو بھی اللہ کے لیے، نبی خاموش ہو تو بھی اللہ کے لیے، نبی چلے تو بھی اللہ کے لیے، نبی اٹھے تو بھی اللہ کے لیے، نبی اٹھ کر استقبال کرے تو بھی اللہ کے لیے، نبی کسی کو اپنی مسند پر بٹھائے تو بھی اللہ کے لیے، کسی کا بازو پکڑ کر لوگوں کو دکھائے تو بھی اللہ کے لیے. پتہ چلا نبی جو کچھ کرتا ہے وہ اللہ کے لیے کرتا ہے، نبی کی ساری مرضیاں اللہ کے لیے. اب وہی نبی فرماتا ہے یا علی، اللہ چاہتا ہے کہ تو سو جا میرے بستر پر. نبی کا سب کچھ اللہ کے لیے. فرمایا یا علی میری جان کو خطرہ ہے، تو میرے بستر پر سو جا. فرمایا یا رسول اللہ کیا میرے سونے سے تیری جان بچ جائے گی؟ ہاں اللہ کی رضا یہی ہے کہ تو میرے بستر پر سوئے گا تو میری جان بچ جائے گی. علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ میرے لیے بڑھ کر اس سے فخر کیا ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے بستر پر سو کر آپ کی جان کو بچاؤں. اب نبی کی ساری زندگی اللہ کے لیے، اب علی سو رہا ہے نبی کے بستر پر تو پتہ چلا علی کا سونا اللہ کے لیے، علی کی مرضیاں اللہ کے لیے. تبھی تو اللہ نے فرما دیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اپنے نفس کو اللہ کی رضا میں دیتے ہیں اور اللہ اپنی ساری مرضیاں اسے دے دیتا ہے. توجہ فرمائی. اب علی کا سونا اللہ کی مرضی. اب پتہ چلا علی عین اللہ کیوں ہے، علی وجہ اللہ کیوں ہے، علی لسان اللہ کیوں ہے، علی ید اللہ کیوں ہے. کیونکہ علی کی زندگی پر اپنی مرضیاں نہیں چلتی، علی کی زندگی پر اللہ کی مرضیاں چلتی ہیں. علی کی آنکھ اٹھتی ہے تو اللہ کی مرضی پر، علی کا ہاتھ اٹھتا ہے تو اللہ کی مرضی پر. خندق کا میدان بھول گئے ہیں جب عمر ابن عبد ود کے سینے پر سوار ہوئے، اس کمینے نے گستاخی کی، علی اس کے سینے سے اتر آئے. صحابی دیکھ رہے تھے، کہا یا علی اتنی مشکل سے اتنے طاقتور دشمن کو گرانے کے بعد چھوڑ کیوں دیا؟ تو علی فرماتے ہیں تم نے علی کو پہچانا ہی نہیں. علی جب اپنی مرضی شامل ہوتی ہے تو وہ کوئی کام کرتا ہی نہیں. اس نے کی گستاخی، علی کو غصہ آیا. اب اگر علی مارتا تو علی کی مرضی شامل تھی. یہ تو ہمیں علی نے بتا دیا ہے کہ کائنات میں وہی ذات وحدہ لا شریک ہے. علی اپنی زندگی میں کسی کام میں اس کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتا. بس ختم کروں تو علی کا سب کچھ اللہ کی رضا کے ساتھ ہے. علی کی آنکھ وہاں اٹھتی ہے جہاں اللہ چاہتا ہے، علی کے کان وہ سنتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے، علی کے ہاتھ وہاں اٹھتے ہیں جہاں اللہ چاہتا ہے. علی کے فضائل ہر کوئی سن کر برداشت نہیں کر سکتا. تبھی تو علی نے ایسے علی کے فضائل ہیں کہ جو لوگ کچھ سنتے ہیں تو وہ غالب بن جاتے ہیں،
کچھ سن کر برداشت نہیں کرتے، مقصر بن جاتے ہیں۔ ہم مقصروں پر بھی لعنت کرتے ہیں، ہم غالیوں پر بھی لعنت کرتے ہیں۔ ہم علی کو علی جن ولی اللہ سمجھ کر، محمد مصطفیٰ کا حکم سمجھ کر علی سے محبت کرتے ہیں۔ جو علی کو اپنے جیسا سمجھے ہم اس پہ بھی لعنت کرتے ہیں، جو علی کو اللہ سے ملا دے ہم اس پہ بھی لعنت کرتے ہیں۔ علی نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے سورج کو پلٹا کر بتا دیا، دنیا والوں مجھے اپنے جیسا نہ سمجھنا، اور پھر سورج کو پلٹا کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ادا کر کے بتا دیا مجھے اللہ جیسا بھی نہ سمجھنا۔ صلوات بر محمد و علیہ عزاداروں، اسی دین کی خاطر آل محمد نے اپنا سب کچھ قربان کیا ہے۔ حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، میرے نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ قبلہ پروفیسر عابد حسین صاحب پڑھتے ہیں کہ امام حسین دکھوں کے شہر ہیں، مسلم اس دکھوں کے شہر کے دروازے کا نام ہے۔ اجرکم اللہ۔ چند جملے اس حسین کے سفیر کی شہادت کے۔ عزاداروں، جب کوفے گیا نا مسلم، 18,000 سے بھی زیادہ مشہور روایت جو ہے 18,000 مسلمانوں نے مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ جب مغرب کی نماز پڑھی تو 18,000 تھے، جب عشاء کی نماز شروع کی تو 30 بندے بچ گئے، اور جب عشاء کی نماز ختم کی مسجد سے باہر نکل رہے تھے، کوئی بندہ نہیں تھا جو مسلم کو گلیاں بتاتا، کوئی مسلم کو اپنے گھر میں لے جاتا۔ عزادار مسلم کبھی کوفے کی کس گلی میں، کبھی مسلم کوفے کی کس گلی میں، اتنا غریب ہو گیا تھا مسلم کہ مسلم کے کسی دروازے پر کوئی دروازہ نہیں کھلتا تھا کہ مسلم اس گھر میں جاتا۔ بالآخر مسلم تھک کر ایک دروازے پر آ کر بیٹھ گیا۔ خوش قسمت تھا مسلم کہ وہ دروازہ ایک مومنہ کا تھا جس کا نام تاریخ نے طوع لکھا ہے۔ اس نے جب دیکھا کہ کوئی مسافر ہے دروازے پر آ کر بیٹھا ہے، اس نے آ کر پانی پلایا کہ اس نے آ کر پانی پلایا، اے بندہ خدا پانی پی لے۔ پھر واپس چلی گئی، تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ وہ بندہ تو ابھی دروازے پر بیٹھا ہے، پھر آ کر کہتی ہے، اے اللہ کا بندہ کیا تو نے پانی پی نہیں لیا؟ تیری بیٹیاں تیرے گھر میں انتظار کر رہی ہوگی، اپنے گھر کو کیوں نہیں جاتا؟ اس وقت آنسو جارے ہوئے فرماتے ہیں، اے مومنہ اگر میرا کوئی گھر ہوتا تو میں گھر چلا جاتا۔ فرماتی ہے، انت مسلم، کیا تم مسلم ہو جو تیرا کوئی گھر نہیں ہے؟ کہا مجھے پہچان، میں مسلم میں نکیل ہوں۔ پھر رو کر کہتی ہے، پھر باہر کیوں بیٹھا ہے؟ آجا یہ گھر آپ کا گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ جناب مسلم اندر تشریف لے گئے، اس بی بی نے کھانا بھی دیا، پانی بھی دیا، لیکن عبادت کا عاشق گھرانہ تھا نا مسلم، کھانا نہیں کھایا۔ کہا اگر کچھ دے سکتی ہو تو مجھے عبادت کے لیے جائے نماز دے دو۔ اجرکم اللہ، جناب مسلم کو عبادت کے لیے جائے نماز دی گئی۔ جناب مسلم نے ساری رات عبادت خدا میں بسر کی۔ اجرکم اللہ عزادارو، ایک تھا یہ مسلم کوفے کا شہید، کچھ تھے وہ کربلا کے شہید، انہوں نے بھی رات عبادت میں گزاری۔ مسلم کوفہ میں عبادت میں گزار رہا ہے، لیکن عزادارہ فرق بڑا ہے، وہ سارے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، کبھی ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے، کبھی کہہ رہے تھے جب صبح ہوگی نا تو سب سے پہلے جنگ کے لیے میں جاؤں گا، لیکن مسلم کوفے میں اکیلا تھا، کبھی رکوع کرتا، کبھی سجدہ کرتا، کبھی اللہ کی تسبیح پڑھتا، لیکن جو کربلا کے شہید تھے وہ کہتے تھے میں جاؤں گا۔ یہ کوفہ کا شہید ہے، فرق بڑا ہے۔ عزاداروں، جب کوئی کربلا کے شہید تھے انہیں
انہیں پتا تھا ہمارا آقا زندہ ہے، ہم جب جائیں گے ہم شہید ہوں گے تو ہمارے مولا ہمارے سر پر آ جائیں گے۔ جب بھی کوئی شہید ہوا میرے آقا اسے اٹھا کر خیموں کے پاس لے کر آ گئے۔ لیکن یہ کوفہ کا غریب ہے کہ جسے پتا تھا کوفہ میں میرا کوئی نہیں بچا۔ اجرکم اللہ عزادارو، بالآخر رات ہو گئی ختم۔ ادھر سے ابن زیاد کے سپاہی گھوڑے دوڑاتے ہوئے اس گھر کے پاس آئے۔ جناب مسلم کہتے ہیں اے مومنہ تیرا شکریہ، تجھ نے میری مہمان نوازی کی، میں تیرا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ کہا مسلم گھر سے باہر نہ جا، تو میرا مہمان ہے، یہ تجھے قتل کر دیں گے۔ مسلم کہتے ہیں میری غیرت برداشت نہیں کرتے، یہ کمینے لوگ تیرے گھر میں آ جائیں، میں کہوں گا مسلم آج کوفہ میں ایک عام مومنہ کے گھر میں اور تیری غیرت برداشت نہیں کرتی۔ کاش ہوتا شام غریبا اور جو کمینے اور محمد کی بیٹیوں کے گھروں میں داخل ہوئے۔ یہ باہر آیا مسلم، ابن زیاد کی فوج سے جنگ شروع کر دی۔ عزاداروں کربلا والوں نے بھی بڑی جنگ کی ہے، لیکن مسلم نے جو جنگ کی ہے نا فرق بڑا ہے۔ مسلم جنگ کر رہے تھے تنہا تھے، کربلا والے جب جنگ کر رہے تھے ان کے ساتھ امام حسین کی دعائیں بھی تھیں۔ خود روانہ کر کے کہتے تھے جا نانا میرا کوثر پلائے گا تمہیں۔ عزاداروں جب انہوں نے جنگ کی نا تو جو جنگی ہتھیار ہوتے تھے ان سے جنگ کی، کوئی تلوار سے جنگ کر رہا تھا، کوئی نیزے سے جنگ کر رہا تھا، لیکن مسلم اتنا غریب تھا اور مسلم جب جنگ کر رہا تھا کوئی نیزہ مارتا تھا، کوئی تلوار مارتا تھا، اور کچھ کمینی عورتیں گھروں کی چھتوں پر کھڑے ہو کر اور مسلم کے اوپر آگ برساتی تھی۔ بلاخر دھوکے کے ساتھ گرفتار کیا، اکیلا مسلم پھر بھی قابو نہیں آ سکتا۔ اجرکم اللہ بات آخری جملہ، عزاداروں مسائل کے گرد کے تھکنا نہیں ہے، بس میں آخری جملہ کہہ کر آپ کی دعوت کو سلام کروں گا۔ ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، اور مسلم کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا۔ ہونٹ کٹے ہوئے تھے، ایک کمینہ کہتا ہے ہمارے امیر کو سلام کر، مسلم کہتے ہیں سر اٹھا کر میرا امیر ہے تو صرف حسین ہے، میرا حسین کے علاوہ کوئی امیر نہیں۔ کمینہ کہتا ہے دارالامارہ کی چھت پر لے جاؤ، مسلم کو قتل کر دو۔ اجرکم اللہ زادارہ میں نہیں جانتا دارالامارہ سے کیسے گرایا گیا مسلم کو، کیسے زمین پر آئے۔ عزاداروں ہمارا معاشرہ ہے نا، جب بھی کوئی مر جاتا ہے، جب کوئی پردیسی مر جائے کوئی نہ بھی جانتا ہو تو کہتے ہیں یار کوئی مسافر تھا مر گیا ہے اس کے کفن کے لیے اہتمام کرو۔ کوئی کہتا ہے میں کفن لے کر آتا ہوں، کوئی کہتا ہے ہم قبر بنائیں گے، کوئی کہتا ہے ہم چرپائی لے کر آتے ہیں، اس کا غسل بھی ہوتا ہے، جنازہ بھی ہوتا ہے، اس کا کفن بھی ہوتا ہے۔ لیکن حسین کا سفیر اتنا غریب ہو گیا تھا اور جب کوفہ کی گلیوں میں آیا تھا آواز آئی تھی رسیاں لے آؤ، گھوڑے لے آؤ۔ اجرکم اللہ گھوڑوں کے ساتھ باندھ کر اور مسلم کی لاش کو کبھی کوفہ کی اس گلی میں کبھی کوفہ کی اس گلی میں گھمایا جا رہا تھا۔ اجرکم اللہ عزاداروں مظلوم کربلا جنگل میں یہ خبر سن چکے تھے کہ میرا سفیر کوفے میں شہید ہو گیا۔ کہا بہن رقیہ ذرا میری بھانجیوں کو تو میرے پاس بھیج دے۔ آ گئی بھانجیاں، ایک کو دائیں زانو پہ بٹھایا، ایک کو بائیں زانو پہ بٹھایا، سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرا۔ بیٹیاں کہتی ہیں مامو جان آج تو ایسے پھیر رہے ہو اور جیسے مدینے میں کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا جاتا ہے۔ میں کہوں گا حسین سکینہ کو تھوڑا دور کر دے، سکینہ سمجھ جائے گی جب کوئی یتیم ہوتا ہے اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرا جاتا ہے۔ لیکن جب آیا کربلا کا میدان، لاش تھی حسین کی،
کا نہیں اور دشمن اجر رسالت دے کر دعا کر رہے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون